अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चोटी की कॉन्फ्रेंस 23वीं इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है और जो इसके 11 रुकन ममालिक हैं और कुछ इसमें मुबस्सिर ममालिक हैं, उन सब के नुमाइंदे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बहुत अरसे के बाद बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान में एक बैनुल-अक़वामी इज्तिमा हो रहा है। एक आला सतही चीन के वज़ीर-ए-आज़म 11 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं। इससे पहले 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग यहाँ पे आए थे। अब उसमें ज़ाहिर है बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में इतने अरसे के बाद इतना बड़ा वीआईपी इज्तिमा हो रहा है। इसमें कुछ बातें बहरहाल फिर सोचने की हैं। अब बहुत हुकूमत इसका बहुत क्रेडिट ले रही है। इसको आपने देखा होगा टेलीविज़न पे जिस तरह बाकायदा एक कमर्शियल कैंपेन चल रही है इस हुकूमत को इसका क्रेडिट देने के लिए, और उस पे सवालात बहुत उठते हैं कि क्या जिस अंदाज़ में आप इसकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं इसी तरह इतनी ही अहमियत है इस कॉन्फ्रेंस की ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। नज़रियाती तौर पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इब्तदाई दिनों में मनशियात के इंसदाद के लिए बनी थी, बाद में उसको सिक्योरिटी का पहलू भी उसमें शामिल कर दिया गया और अब उसमें इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने, कारोबारी ताउन जो है उसको बढ़ाने पे भी फोकस किया जा रहा है। अब ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे माहौल में हो रही है जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सारी चमगोइयाँ हो रही हैं और हुकूमत ने बहुत वादों के बावजूद उनके शौकत खानम हस्पताल के जो सरबराह हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनको मुआयने की इजाज़त नहीं दी इमरान खान के, और मंगल की शाम को डॉक्टर आसिम यूसुफ अडियाला जेल से इमरान खान के मुआयने के बग़ैर ही कई घंटे इंतज़ार करने के बाद रवाना हो गए। यहाँ पे हुकूमत ने एक बड़ी वादा खिलाफ़ी कर दी, क्योंकि हुकूमत ने वादा किया था और वादे की बुनियाद पे फिर पीटीआई ने अपना एहतजाज जो आज होना था इस्लामाबाद में उसे मनसूख करने या मुलतवी करने का ऐलान कर दिया था, और उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए हुकूमत इमरान खान को उनके ज़ाती मुआलिज के साथ मुलाकात की इजाज़त दे देगी। लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसा लगता है कि चूँकि अखलाकियात या मफाहमत या वादे की पासदारी अब उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। अब इस तमाम माहौल में फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद तक अमलन बंद कर दिया गया, ख़ास तौर पे F5, G5, G6, F7, F8 के तमाम इलाके, सड़कें इस तरह खाली पड़ी हैं जैसे कि इस शहर में कोई रहता नहीं है। कारोबार बंद कर दिए गए हैं। यानी ये मौक़े होते हैं कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि ये शहर कितना हंसता बसता है और इसमें लोगों की आमद-ओ-रफ़्त जारी है। लेकिन चूँकि हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक इनोवेटिव स्मार्ट सोच की कमी है, लिहाजा आसान काम ये होता है कि आप ऐसे मौके पे बाज़ार, मार्केटें, बैंक, स्कूल सब कुछ बंद कर दें। अब आ जाते हैं SCO कॉन्फ्रेंस की तरफ कि गुज़श्ता साल भी भारत में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उसके ज़्यादातर जो फ़ैसले थे उन पे अमल दरामद नहीं हो सका। इसमें 3-4 बड़ी बातें हैं। एक तो ये है कि बहुत अरसे से कोशिश हो रही है कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बनाया जाए, उस पे आज तक कोई नुमायाँ पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसी तरह एक कसीरुल मुल्की टैरिफ अरेंजमेंट, यानी जो आपकी कस्टम ड्यूटीज़ वग़ैरह, इस हवाले से कसीरुल मुल्की इंतज़ाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत नहीं हो सका है। उसकी राह में बहुत सारी रुकावटें हैं, सियासी भी हैं, नज़रियाती भी हैं। पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात अभी तक कशीदा हैं। बड़ी अच्छी बात है, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आ गए हैं सिर्फ SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। इसी तरह चीन और भारत के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, आपस में उनकी एक सर्द जंग चल रही है। फिर रूस भी भारत पे ज़्यादा अभी एतमाद नहीं करता, क्योंकि नज़रियाती तौर पे भारत अमरीकी कैंप में शामिल है। इसी तरह चूँकि इनके बाहमी आपस में
ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہیں، اور جو امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے جو ممالک ہیں ان پہ زیادہ اعتماد نہیں ہے۔ چین اور روس شاید پاکستان پہ بھی اتنا اعتماد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تاثر یہ ہے کہ پاکستان امریکی کیمپ کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے۔ تو اسی طرح بہت آج تک ان تمام ملکوں کے درمیان ایک کسٹم ڈیوٹیز کے حوالے سے کوئی ایک فریم ورک نہیں بن سکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ان ممالک کے درمیان اقتصادی امور پہ زیادہ بیٹھک نہیں ہو سکی ہے۔ اس میں چین کی اپنی ترجیحات ہیں اور روس کی اور بھارت کی اپنی ترجیحات ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ روس پر پابندیاں لگنے کی وجہ سے یوکرین کی جنگ جب ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ تیل اور گیس بھارت اور چین نے اٹھایا، جس کی وجہ سے اس علاقے کی ان ملکوں کے درمیان جو باہمی تجارت ہے وہ کوئی 450 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی گزشتہ 2 برسوں کے دوران۔ اب اس کے علاوہ بہت سارا ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے، پراکسی ٹیررزم، جس کے بارے میں بہت شاکی ہیں۔ پاکستان شاکی ہے پراکسی ٹیررزم سے، چین کو اپنے تحفظات ہیں، ETIM یا اسلامک ترکستان پارٹی ہے اس سے، جو غویغور مسلمز ہیں۔ ایران کو بھی جیش العدل جیسے گروہوں سے بڑی شکایت ہے۔ ان تمام کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سہولت کار ہیں دہشت گردی کے، یہ تمام گروہ، جیسے TTP ہے اس طرح جیش العدل ہے، ETIM یا اسلامک ترکستان پارٹی ہے، اور روس بھی انہی گروہوں سے یا ISKP داعش سے بہت خائف ہے۔ اور ان تمام ملکوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تمام گروہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، پراکسی ٹیررسٹ ہیں، اور کسی کے ایما پہ، خاص طور پہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کا بازار گرم ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سال کے پہلے 10 مہینے، یعنی ابھی اکتوبر کے بھی 15 دن گزر چکے ہیں، اب تک کم از کم 1050 افراد، جن میں اکثریت ہمارے فوجی سرکاری اہلکاروں اور پولیس اہلکاروں کی ہے، ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اور اس کا براہ راست جو نشانہ ہے، چونکہ اس میں 2 چینی بھی حالیہ کراچی کے حملے میں جاں بحق ہوئے، براہ راست اس تمام پراکسی ٹیررزم کا جو نشانہ یا ہدف لگتا ہے وہ ہے کہ چینی مفادات، چینی یہاں پہ مزید سرمایہ کاری نہ کر سکیں۔ اور اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیں کہ پاکستان اور چین کے وزیر اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کیا، یعنی اسلام آباد میں بیٹھ کے انہوں نے گوادر کی سافٹ لانچنگ کی۔ اب سوال ہے کہ اس سے آپ نے پیغام کیا دیا؟ سب سے پہلے آپ نے اسلام آباد کو بند کیا، اس کے بعد گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سافٹ لانچنگ اسلام آباد میں بیٹھ کے کی، گوادر کے کوئی نمائندے بھی اس تقریب میں شامل نہیں تھے۔ تو پیغام یہ تھا کہ گوادر اتنا انسیکیور ہے، اتنا غیر محفوظ ہے کہ پاکستان اور چین کے وزیر اعظم وہاں پہ جا کے اس کا افتتاح بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نہیں جا سکتے تو پھر غیر ملکی سرمایہ کار تو دور کی بات ہے، چینی سرمایہ کار جائیں گے تو صحیح، لیکن ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ایک خوف و ہراس کی صورتحال ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس میں عام لوگ بھی جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیررزم، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات کی راہ میں حائل ہیں۔ چین، ایران، روس، پاکستان کے جو باہمی ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات، تحفظات ہیں، وہ اینٹی ٹیررزم، ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اور پھر یوکرین کے مسئلے پہ بھی یہ ممالک جو ہیں وہ کچھ تقسیم کا شکار ہیں، یعنی جب سے روس نے فروری 2022 میں فوج کشی کی یوکرین کے علاقوں پہ، تو اس کے بعد سے دنیا پھر 2 مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس معاملے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ SCO 23ویں کانفرنس کیا نتائج لے کے آتی ہے، لیکن اس سے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو کچھ بھی یہاں کیا ہے، جو اچھی پروجیکشن ہوئی ہے پاکستان کی، اس کو وہ پھر اپنے اعمال سے، اپنی کارکردگی سے ثابت کرے کہ یہ علاقہ تمام لوگوں کے لیے محفوظ ہے، اور یہاں پہ سیکیورٹی کے نئے طریقہ کار، جو ماڈرن سرویلنس، ماڈرن سیکیورٹی کے طریقہ کار ہیں، اس کے تحت آپ یہاں پہ فضا کو بہتر بنائیں، بزنس کے لیے حالات کار، شرائط کار بہتر بنائیں۔ FBI، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف کامرس،
بورڈ آف انویسٹمنٹ جیسے اداروں کو جدید خطوط پہ استوار کرے، تاکہ یہاں پہ جو بھی اگر یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے وہ بلا خوف و خطر سرمایہ کاری کرے، اس کو ڈر نہ ہو لیٹیگیشن کا، یعنی قانونی جنگ کا، اس کو خطرہ نہ ہو کہ کوئی ٹیکس والا آ جائے گا، نیپرا والے یعنی جو بجلی کی کمپنیوں کی نگرانی کرنے والا ادارہ ہے وہ ان کا ٹیرف میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ تو مختصر یہ کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایس سی او کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے، اچھا موقع ہوتا ہے پاکستان کسی بھی ملک کے لیے ایسی کانفرنس کا انعقاد، لیکن ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو پھر شرائط کار پاکستان اس ملک کے اندر جو ہیں وہ بہتر ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کی طرف راغب ہو سکیں۔ موجودہ اسٹریٹجی کے ساتھ اور سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کے ساتھ اس وقت دوسرے ممالک سے سرمایہ کاری کو پاکستان کی طرف راغب کرنا فی الحال ایک آسان کام نہیں لگتا۔